حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی 10 وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ وجوہات کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا عمل دین اسلام میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے کا ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی حاجات، خواہشات اور مشکلات کو پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور ہمیں مختلف مواقع پر دعاؤں کی ترغیب دی ہے۔ تاہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جنہیں سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی دعاؤں میں ان غلطیوں سے بچ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی 10 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، حرام کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کمائی سے حاصل ہونے والی رقم دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی سے کھاتا ہے، پہنتا ہے یا پیتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور حرام کو منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، نیت کی خرابی۔ نیت کا خالص ہونا دعا کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دعا کسی غلط مقصد کے لیے مانگی جائے یا صرف دنیاوی فائدے کے لیے ہو تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 3، صبر کی کمی۔ دعا کے قبول ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول نہیں ہوتی اور ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی اہمیت پر زور دیا ہے اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی کثرت۔ گناہوں کی کثرت دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا اور ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے بچو کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 5، تقدیر کا معاملہ۔ بعض اوقات دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت کو ہم سے بہتر جانتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 6، بدگمانی اور شکوک۔ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی اور دعا کی قبولیت پر شک و شبہات رکھنا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور اس سے بہترین امید رکھو۔ نمبر 7، حقوق العباد کی خلاف ورزی۔ دوسروں کے حقوق کی پامالی، جیسے کسی کا حق مارنا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا ہے اور فرمایا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا اور اس سے معاف کروا لے ورنہ قیامت کے دن اس کے اعمال سے لیا جائے گا۔ نمبر 8، اخلاص کی کمی۔ دعا میں اخلاص اور دل کی گہرائی سے دعا کرنا ضروری ہے۔ رسمی طور پر یا بغیر دل کی دعا کرنا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔
نمبر 9، دنیاوی مسائل میں مگن ہونا۔ دنیاوی مسائل اور مادی خواہشات میں گم ہونا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی مسائل سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 10، ظاہر و باطن میں تضاد۔ ظاہری طور پر نیکی اور پرہیزگاری دکھانا جبکہ باطنی طور پر برے خیالات اور نیت رکھنا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باطن اور ظاہر میں یکسانیت ہونا ضروری ہے۔ یہ وجوہات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مسلمان کا عقیدہ، اعمال اور نیت سبھی پاکیزہ اور درست ہونا چاہیے۔ دعا ایک مضبوط اور خالص تعلق ہے جو بندے کو اپنے خالق کے قریب کرتا ہے۔ دعا کے آداب اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعا کی قبولیت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔